جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی پچھلے لیکچر میں ہم نے الفعل الماضی کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی اسم کے تمام معاملات ختم ہونے کے بعد ہم نے اگلا معاملہ شروع کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلی چیز تھی فعل۔ فعل کے بارے میں ہم نے چیدہ چیزیں پڑھی تھیں کہ فعل کی ہم نے دو اعتبار سے تقسیمات پڑھی تھیں، جن کے اندر فعل کی تقسیم بلحاظ زمانہ اور اسی طرح فعل کی تقسیم بلحاظ تعداد حروف ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہمارے پاس دو قسم کی چیزیں آ گئیں، ہم نے اسم بھی پڑھ لیا اور فعل کے بارے میں بھی تھوڑی سی واقفیت ہو گئی۔ جب اسم اور فعل دونوں چیزوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اجزائے کلام کے اجزاء وہ تین ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ کلام کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ کلام مینز سینٹینس یعنی جملہ۔ تو آج ہم جملے کے بارے میں پڑھیں گے کہ جملہ کیسے بنتا ہے، اس کی کون کون سی اقسام ہیں اور کن کن اقسام کا جملہ ہوتا ہے۔ اب پہلی چیز تو آپ نے یہ جان لی کہ اسم اکیلا جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، لیکن جب دو اسم آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ جملہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو اسم تو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے اندر بھی ہوتے ہیں، دو اسم مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرکب ہے یا یہ جملہ ہے؟ جیسا کہ غلام و زیدن، اب غلام و زیدن یہ مرکب اضافی ہے، اب دو لفظ تو ہیں لیکن یہ جملہ نہیں ہے، یہ سینٹینس نہیں ہے۔ اسی طرح رجل عالم، یہ بھی مرکب تو ہے، مرکب توصیفی ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب ہے باوجود کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ الفرق بین الجملۃ والمرکب، پھر جملے اور مرکب کے درمیان فرق کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جملہ ہے اور یہ مرکب ہے۔ تو یہ فرق جاننے کے لیے آپ کو دونوں کی ڈیفینیشنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ کیا ہے اور مرکب کیا ہے۔ تو پہلی چیز جملہ کلام مفید ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس سے بندے کو کوئی خبر پتہ چلتی ہے، یعنی وہ کلام فائدہ مند ہوتا ہے، وہ مکمل ایک کلام ہوتا ہے، مکمل سینٹینس ہوتا ہے جس سے کوئی بات سمجھ آتی ہے، یعنی جملہ سے مکمل فائدہ حاصل ہوتا ہے اور سمجھنے والا پوری بات اس سے سمجھتا ہے۔ جیسے ہوا زیدن، وہ زید ہے، اب یہ ایک پورا مکمل سینٹینس ہے، وہ زید ہے، کامل ہے، لیکن اگر غلام و زیدن کہا جائے تو اس کا معنی ہوگا زید کا غلام۔ اب آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں کہ زید کے غلام کو کیا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا یعنی سمجھنے والے کو کوئی پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہی فرق ہے جملہ اور مرکب کے اندر کہ جملہ کلام مفید ہوتا ہے، اس سے مکمل فائدہ حاصل ہوتا ہے اور سمجھنے والا پوری بات سمجھتا ہے، جو بتائی گئی ہے، جو اس کو بتایا گیا ہے وہ اس پوری بات کو سمجھتا ہے۔ جبکہ مرکب جو ہے وہ کلام غیر مفید ہوتا ہے، یعنی اس سے مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور سمجھنے والا پوری بات بھی نہیں سمجھ سکتا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا غلام و زیدن یا غلام و رجل یا اسی طرح رجل عالم وغیرہ۔ اب ان سے مکمل بات سمجھ نہیں آتی تو یہ کلام نہیں ہے، یہ کلام نہیں، باوجود کہ دو جملوں کے ملنے کی وجہ سے یہ کلام تو بن چکا ہے لیکن کلام مفید نہیں ہے، کلام غیر مفید ہے کہ اس سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہو رہا۔ کلام مفید وہ ہوتا ہے کہ جس کو بولنے والا بولے اور سمجھنے والا پوری بات سمجھ جائے، ایک
कंप्लीट सेंटेंस को कलाम मुफीद कहते हैं, और अनकम्प्लीट जो सेंटेंस होता है जैसे कि जस्ट प्रोनाउंस या नाउन्स जस्ट वही ले दिए जाएं तो उनको समझने वाला कोई पूरी बात नहीं समझता, इसलिए उसको कलाम गैर मुफीद कहते हैं। अब कलाम मुफीद और गैर मुफीद के एतबार से इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। अब हम इसकी तकसीमात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको जुमला या कलाम यानी सेंटेंस का बता दिया कि जिस एक मुकम्मल बात जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो। जुमला या कलाम वो होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो, कम अज़ कम दो हों या दो से ज़्यादा हों। फिर आम है वो दोनों इसम हों या एक इसम हो एक फ़ेल हो। तो जुमला जो है वो कम अज़ कम दो अल्फाज का मजमूआ होगा। जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो उसको जुमला या कलाम कहते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज की बात आई तो फिर इसकी दो किस्में हो जाएंगी कि जुमला ताम यानी कामिल जुमला या कलाम मुफीद, जो मैंने आपको बता दिया जिसको असल में कलाम कहा जाता है। जुमला तामा यानी कलाम मुफीद जिसको असल में कलाम कहा जाता है वो। अब ये क्या है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जिनमें से एक इसम हो एक फ़ेल हो या दोनों इसम हो या एक फ़ेल हो एक इसम हो, किसी भी तरह से दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, और उसके कहने वाले ने बात मुकम्मल कही हो, समझने वाले को बात मुकम्मल समझ आई हो तो उसे कलाम मुफीद कहते हैं। अब कलाम मुफीद फिर जब मैंने आपको बता दिया कि दो इसमों से बनेगा या इसम और फ़ेल से बनेगा, तो इस एतबार से फिर इसकी आगे अब यहाँ पर मज़ीद इसकी दो किस्में बन जाएंगी। जुमला खबरिया। जुमला खबरिया क्या है? जुमला खबरिया जिसके अंदर किसी बात की महज खबर दी जाती है। भाई ज़ैद आलिम है, वो खाना खा रहा है। अब ये महज खबर दी जा रही है, महज एक बात बताई जा रही है, तो वो जुमला जिसके अंदर किसी बात की महज खबर दी जाए उसे जुमला खबरिया कहा जाता है। जुमला इंशाइया। इंशा के अंदर किसी काम का हुक्म देना जिसको अमर कहते हैं, फ़ेल अमर। इसी तरह किसी काम से रोकना जिसको फ़ेल नहीं कहते हैं। मुतअद्दिद इंशा की अक़साम हैं, 9 से 10 अक़साम मुहक्किकीन ने लिखी हैं कि इंशा के अंदर ताज्जुब है या कसम है या निदा है या तमन्नी है, तरज्जी है, इस तरह की, यानी ऐसे जुमले जिनके अंदर किसी काम का तलब करना, किसी काम का करना या किसी काम का न करना तलब किया जाए, ऐसे जुमलों को जुमला इंशाइया कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि जुमला खबरिया के अंदर महज खबर देना मकसूद होता है, उसके अंदर महज खबर दी जाती है, जबकि जुमला इंशाइया के अंदर महज खबर देना मकसूद नहीं होता, बल्कि किसी काम के मुताल्लिक करने या ना करने का हुक्म होता है, या किसी बारे में सवाल वगैरह पूछा जाता है। तो ऐसे तमाम जुमले जो हैं वो जुमला इंशाइया हैं। तो जब किसी बात की महज खबर देना मकसूद हो तो खबर देने के फिर दो तरीके हैं। एक है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया कहते हैं कि वो जुमला कि जो दो अल्फाज से मिलकर बने लेकिन उसका पहला लफ्ज़ जो है वो इसम हो। ये बात ज़हन में रखें कि जब जुमला खबरिया के अंदर पहला लफ्ज़ इसम होगा तो वो जुमला हमेशा जुमला इस्मिया होगा, कता नज़र दूसरे लफ्ज़ के। दूसरा लफ्ज़ चाहे इसम हो चाहे फ़ेल हो, अगर पहला लफ्ज़ इसम है तो वो जुमला इस्मिया ही होगा, वो कोई और जुमला नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर जुमला खबरिया के अंदर पहला लफ्ज़ इसम हो तो वो जुमला इस्मिया होगा, और इस पहले लफ्ज़ को मुब्तदा और दूसरे लफ्ज़ को खबर कहा जाता है।
پہلے لفظ کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے لفظ کو خبر کہتے ہیں. جیسا کہ مثال میں نے دی ہے اللہ اکبر. لفظ اللہ یہ اسم ہے، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اب یہ اسم سے دو اسموں سے مل کر مرکب ہے، تو پہلا اسم جو ہے وہ اللہ، لفظ اللہ اسم ہے، تو لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہوا ضربا، اس ایک شخص نے مارا. اب یہاں پر ہوا یہ چونکہ ضمیر ہے، اور ضمائر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ضمائر متصلہ ہوں یا ضمائر منفصلہ ہوں وہ اسماء کے اندر سے ہیں، یعنی اسم کی اقسام میں سے ہیں. تو چونکہ ہوا پہلے آ گیا، باوجود ہے کہ ضربا فعل ہے لیکن وہ فعل دوسرے نمبر پر ہے، تو پہلے نمبر پر اسم آنے کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ بن گیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ جملہ خبریہ کے اندر اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے کوئی جملہ بنے اور اس کا پہلا لفظ اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. لیکن اگر اسی جملے کا پہلا لفظ فعل ہو جائے، پہلا لفظ فعل ہو تو پھر وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. جیسے قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہاں پر دیکھیں قال یہ فعل ہے اور اس میں اللہ یہ اسم ہے جو اس کا فاعل بن رہا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جملہ خبریہ کے اندر اگر جملے کا پہلا لفظ اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اگر پہلا لفظ فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اب ہم چلتے ہیں جملہ انشائیہ کی طرف. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے اندر محض خبر دینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ کسی کام کا کرنا یا کسی کام کے کرنے سے روکنا یا کوئی سوال وغیرہ مقصود ہوتا ہے تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. تو میں نے دو مثالیں دی ہیں، جیسے فعل امر اعلم، تو جان، بھائی تو معلوم کر، تو جان لے. اب یہ فعل امر ہے. اسی طرح فعل نہی یعنی لا تکلم، تو کلام مت کر، خاموش ہو جا، تو چپ ہو جا، تو کلام مت کر. اب یہاں پر کوئی خبر دینا مقصود نہیں بلکہ کسی کام کو طلب کرنا مقصود ہے یا کسی کام سے روکنا مقصود ہے. تو یہاں تک کلام مفید کی بات تھی کہ کلام مفید دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، اور اس کے اندر یا تو کسی کام کی خبر دی جاتی ہے یا پھر کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے. اگر اس کے اندر کسی کام کی خبر دی جائے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ اس کا پہلا لفظ اسم ہے یا فعل ہے. اگر پہلا لفظ اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اگر پہلا لفظ فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اگر امر ہو تو وہ جملہ انشائیہ ہے. اسی طرح اگر فعل نہیں ہو تو وہ جملہ انشائیہ ہے. باقی میں نے آپ کو بتا دیا اس کی مزید 8-10 قسمیں ہیں کہ جو آپ کی کتاب کے اندر ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا. اب دوسری چیز ہم نے کہا تھا کہ جملہ یا تو تام ہوگا، کلام مفید ہوگا، یا پھر کلام غیر مفید ہوگا. آپ پیچھے مرکب کی تعریف کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جس کے سننے والے کو کوئی فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، اس کو پوری بات سمجھ نہ آئے، اس کو جملہ ناقصہ، جملہ ناقص یا کلام غیر مفید کہا جاتا ہے. اس کی ویسے تو علماء نے 4 قسمیں کی ہیں لیکن آپ کی کتاب کے اندر محض 2 کا بیان کیا گیا ہے، تو ہم انہی 2 کو لیتے ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی دونوں اسموں سے مرکب ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرکب اضافی کبھی بھی فعل کے ساتھ نہیں بن سکتا. فعل مرکب کے اندر نہیں آ سکتا، نہ تو مضاف بن سکتا ہے نہ ہی مضاف الیہ بن سکتا ہے. مرکب اضافی ہمیشہ 2 اسموں کا ہی مجموعہ ہوگا، اس کے اندر فعل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں گے کہ 2 اسم موجود ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ مرکب ہے. اگر مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے. مرکب اضافی کے اندر فعل داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ملک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت، اب یہ مرکب اضافی ہے. اب یہ مرکب اضافی کیوں ہے؟ جملہ ناقص ہے کہ
سمجھنے والے کو کوئی پوری بات سمجھ نہیں آتی بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت اس سے کیا ہے، اس کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ بھی اس کے اندر تفصیل بیان نہیں ہے، تو یہ جملہ ناقص یعنی کلام غیر مفید کہلاتا ہے۔ اسی طرح آپ پڑھ چکے ہیں مرکب توصیفی یعنی موصوف اور صفت جس کے اندر اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جیسے کہ اللہ العلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ بھائی اللہ تعالیٰ جاننے والا، اب اس کو کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اس کے اندر مزید کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جملے کی دو قسمیں تھیں کہ یا تو جملہ تام ہوگا یا جملہ ناقص ہوگا۔ اگر تام ہو تو پھر یا جملہ خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ ہوگا۔ اگر جملہ خبریہ ہو تو پھر یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اگر جملہ انشائیہ ہو تو یا امر ہوگا، نہیں ہوگا، یا مزید جو بھی اس کی قسمیں ہیں۔ اگر وہ جملہ تام نہ ہو تو پھر وہ جملہ ناقص ہوگا، کلام غیر مفید ہوگا۔ پھر کلام غیر مفید یا تو مرکب اضافی ہوگا یا پھر مرکب توصیفی ہوگا۔ تو یہاں تک جملے کی بات میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دی۔ اب ذرا ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں کہ کتاب کے اندر انہوں نے یہ آپ کو جملے دیے ہیں ھذا خالد۔ اب یہاں پر ھذا اسماء اشارہ میں سے ہے، تو چونکہ پہلا جز اسم آ گیا تو لہٰذا جملہ اسمیہ ہو گیا۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے، آپ دیکھیں یہاں پر حضر الخالد۔ اب یہ حضر الخالد، یہ دیکھیں آپ یہاں پر جملہ فعلیہ ہے، کیوں؟ حضر یہ فعل ہے، پہلا جز جب فعل آ گیا تو دوسرا جز اسم ہوگا، کیونکہ فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے، فاعل کبھی بھی فعل نہیں ہو سکتا، فاعل ہمیشہ اسم ہوگا، چاہے ضمیر کی صورت میں ہو یا اس میں ظاہر کی صورت میں ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ فاعل حضرہ کا خالدن ہے، تو لہٰذا یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ پہلا جز یہاں پر فعل ہے۔ اب دوسرا آگے دیکھیں حل رجع خالدن۔ اب یہاں پر انہوں نے استفہام کو ایک اور ترتیب سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حروف استفہام کو سائڈ پر کر دیا جائے تو اس کے آگے جو جملہ ہے اس جملے کو ہم دیکھیں گے کہ وہ جملہ فعلیہ ہے یا خبریہ۔ یہاں آپ دیکھیں حل، اس حرف استفہام کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ اب آگے رجع خالدن، یہ اب پورا جملہ ہے کہ کیا خالد واپس آیا۔ اب یہ رجع چونکہ فعل ہے، خالدن یہ فاعل ہے، تو لہٰذا پہلا جز فعل ہونے کی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح نعم، اب یہ جواب میں نعم جی ہاں، رجع خالدن، یہ پہلا جز چونکہ فعل ہے لہٰذا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ایز اٹ از من ھذہ، یہ کون ہے؟ یہاں پر استفہام ہے، من استفہام کے طور پر استعمال ہوا۔ ھذہ فاطمہ، اب یہ دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے، ھذہ فاطمہ، من ھذہ، من یہاں پر استفہام کے لیے ہے، سوال ہے، اور ھذہ فاطمہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ دیکھیں من ھذہ یہ جملہ انشائیہ ہے، یہاں پر استفہام ہے، یہاں پر مبتدا خبر موجود نہیں ہے۔ ھذہ یہ کون ہے؟ یہاں پر ھذہ فاطمہ، یہ اس کا جواب۔ اب دیکھیں حل قدمت فاطمۃ، کیا فاطمہ واپس آئی ہے؟ یہاں قادمت فعل ہے، جو کہ فعل پہلے آیا، اسم بعد میں ہے، لہٰذا جملہ فعلیہ۔ نعم قادمت فاطمۃ، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فعل پہلے ہے اور فاعل اسم بعد میں ہے، لہٰذا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ این التلمیذ، یہ استفہام ہے، جملہ انشائیہ۔ ذهب التلمیذ الی المدرسہ، یہاں پر دیکھیں آپ ذهب فعل ہے جو کہ پہلے آ گیا اور تلمیذ اسم بعد میں ہے، تو لہٰذا جملہ فعلیہ ہے۔ اب اصول کیا دیا؟ اصول یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر جملہ حل یا نعم سے شروع ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یعنی حل یا نعم کے بعد اگر فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا اور اگر اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ یہ جملہ کس طرح شروع ہوا۔ اگر فعل سے شروع ہوا ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا، اگر اسم سے شروع ہوا ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو یہاں تک امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ تو لہٰذا اب ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اب ذرا آپ دیکھیں کہ جی اب ایک چیز اور آپ یہاں پر سمجھ لیں کہ بعض
فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ سبجیکٹ اور ورب کے اوپر ہی وہ فعل مکمل ہو جاتا ہے، ورب جو ہے وہ جسٹ سبجیکٹ پر ہی مکمل ہو جاتا ہے، اس کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسٹ وہ سبجیکٹ پر ہی مکمل ہو جاتے ہیں، آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی صرف فاعل پر ہی وہ فعل مکمل ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف فاعل کو ذکر کر دینے سے اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، مفعول کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا ہر وہ فعل جو محض فاعل پر مکمل ہو جائے اس کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ وہ فعل جو کسی مفعول کا محتاج نہ ہو وہ فعل لازم ہے، اور وہ فعل جو کسی مفعول کا بھی محتاج ہو اپنا معنی اور مطلب واضح کرنے میں تو وہ فعل متعدی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر فعل ایسا ہو کہ جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہ ہو تو وہ فعل لازمی ہے، لیکن اگر فعل ایسا ہو کہ وہ جس کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہو تو وہ فعل متعدی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ہی اسٹینڈز وہ کھڑا ہوتا ہے، ہی اسٹینڈز وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ کھڑا ہوتا ہے یہ فعل لازمی ہے، اس کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، یہ مکمل بات ہے، کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی وہ فعل لازمی ہے، اس کا فعل مکمل ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح آپ فعل متعدی میں دیکھیں تو فعل متعدی یعنی جیسے کہ وہ سکول جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ جاتا ہے کہیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ ساتھ بتانا پڑے گا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ تو لہٰذا فعل متعدی وہ کہ جہاں پر مفعول کو بھی ذکر کیا جائے کہ بھئی وہ سکول جاتا ہے، جیسے پیچھے آپ نے اگزامپل پڑھی ذهب التلمیذ الی المدرسہ، کہ تلمیذ جو ہے وہ مدرسے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ آج ہم نے پڑھا جملے کی اقسام، اور پھر جملے کی اقسام کے اندر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تو جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ مبتدا اور خبر یعنی دو اسموں سے ہی مل کر بنتا ہے، فعل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب بات جملہ فعلیہ کی آئی تو پھر ہمیں یہ بھی پڑھنا پڑا کہ جملہ فعلیہ کے اندر فعل لازم اور فعل متعدی کی بھی کیفیت ہوتی ہے، فعل لازم جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور فعل متعدی جس کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کو مزید آپ کتاب سے دیکھیں، اس کو ریوائز کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ یہاں پر آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ جی آپ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ جو بھی طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔